یہ سال دوسرے تمام سالوں سے مختلف تھا۔ جزیرہ عرب کے دل مکہ مکرمہ میں ایک بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ تاجروں کعبہ کو تباہ کرنا اور عرب کا مذہبی و تجارتی مرکز اپنے بنائے گئے عظیم گرجے کی طرف موڑ دینا۔ مکہ کے باسیوں میں ایک 10 سالہ بچہ خالد بھی تھا۔ اس کا والد ایک تاجر تھا اور اس کے دادا اکثر کعبہ کے متعلق کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا تھا۔ خالد اکثر گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتا، مگر آج شہر کا ماحول مختلف تھا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف کے سائے تھے، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ ہاتھیوں کی فوج کی آمد۔ چند ہفتے قبل یہ خبر پھیلی کہ ابرہہ نے یمن میں ایک شاندار گرجا تعمیر کیا ہے تاکہ عرب کے لوگ کعبہ کی بجائے وہاں حج کرنے آئیں، مگر عربوں نے اس کی بات نہ مانی۔ ایک روایت کے مطابق کسی عرب نے اس گرجے کی توہین کی، جس سے ابرہہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کو مٹا دے گا۔ ابرہہ ایک عظیم فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ایسی مخلوق بھی تھی جسے اہل عرب نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہاتھی۔ یہ جنگی ہاتھی تربیت یافتہ، طاقتور اور خوفناک تھے۔ ان میں سب سے عظیم ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ابرہہ کی فوج راستے میں آنے والے کئی قبائل کو رونتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے۔ خالد نے جب مسافروں سے خبریں سنیں تو ایک بزرگ کی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ ابرہہ کی فوج ناقابل شکست ہے۔ عرب کے بہادر بھی ان کے آگے بے بس ہو چکے ہیں۔ لوگ گھبرا گئے۔ کچھ پہاڑوں کی طرف نکل گئے، کچھ کعبہ کے پاس بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے۔ قریش کے سردار اور حضور کے دادا عبد المطلب پرسکون تھے۔ جب ابرہہ کے نمائندے اطاعت کا مطالبہ لے کر آئے، عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا ایک رب ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ حملے سے ایک رات قبل رات کے وقت خوف کی فضا اور گہری ہو گئی۔ خالد سو نہ سکا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا تو لوگوں کو تیاری کرتے دیکھا۔ عورتیں دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ دور پہاڑوں پر ابرہہ کی فوج کے خیموں کی روشنی جھلک رہی تھی۔ خالد نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا جان کل کیا ہوگا؟ دادا نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹا، کعبہ ہزاروں سال سے قائم ہے، ایسے ظالم اسے تباہ نہیں کر سکتے۔ خالد کو کچھ سکون ملا، مگر دل میں خوف باقی رہا۔ اس نے خاموشی سے دعا کی، کسی معجزے کی امید میں۔ معجزہ۔ صبح سویرے ابرہہ کی فوج تیار ہو گئی۔ ہاتھی صف آرا تھے، محمود سب سے آگے تھا۔ ابرہہ نے حملے کا اشارہ دیا، مگر محمود، وہ عظیم ہاتھی، آگے نہ بڑھا۔ چلانے، مارنے، زور دینے کے باوجود وہ کعبہ کی طرف نہ گیا۔ جب اسے دوسری سمت میں موڑا جاتا تو چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی مکہ کی طرف رخ ہوتا، وہ رک جاتا، آ بیٹھ جاتا۔ اسی لمحے آسمان سے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ خالد نے اوپر دیکھا۔ آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا تھا، مگر یہ بادل نہ تھا، یہ ابابیل تھے، ہزاروں چھوٹے پرندے ترتیب سے الفاڑتی ہوئے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں ایک چھوٹا سا کنکر تھا۔ جیسے ہی وہ فوج کے اوپر پہنچے، ان پر کنکر برسانے لگے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ایسے لگے جیسے آگ کے گولے ہوں۔ فوجی بکھر گئے، چیخ و پکار مچ گئی۔ ہاتھی بھاگنے لگے، گھوڑے بدک گئے۔ عظیم ہاتھی محمود بھی الٹے قدموں واپس دوڑ پڑا۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہوا۔ واپس یمن کی طرف بھاگا، مگر راستے میں بیماری اور زخموں کی شدت سے مر گیا۔ خالد نے آسمان کو دیکھا، اب پرندے جا چکے تھے۔ مکہ کے لوگ خاموش کھڑے تھے۔ کعبہ محفوظ تھا، اللہ کی مدد سے، نہ کہ کسی انسانی طاقت سے۔ یہی سال عام الفیل کہلایا، ہاتھیوں کا سال۔ اسی سال اللہ کے آخری نبی حضرت محمد کی ولادت ہوئی۔ خالد نے دادا سے پوچھا، یہ پرندے کہاں سے آئے تھے؟ اتنی بڑی فوج کو کیسے ہرا دیا؟ دادا نے کعبہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ اللہ کا معجزہ تھا بیٹا۔ یاد رکھو، طاقت ہمیشہ تلوار سے نہیں، ایمان سے آتی ہے۔
اس دن خالد نے ایک سبق سیکھا۔ فتح ہمیشہ طاقت سے نہیں، یقین سے حاصل ہوتی ہے۔